الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ تعالی کے خالق کائنات جل مجدہ الکریم کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ مجادلہ کی 6 نمبر آیہ شریفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم۔ ألم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا، یعنی کیا اے دنیا والو تم جانتے نہیں ہو، کیا تمہارے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ رب کائنات جل وعلا وہ سب کچھ جانتے ہیں جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، اس کائنات ہستی میں جو ہے، جہاں ہے، جیسے ہے، جس قدر ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا کا علم میں ہے، کیونکہ وہی خالق ہے، اسی نے ہی پیدا فرمایا، وہ رب ہے۔ اور رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بتدریج اوج کمال تک لے کے جانے والا۔ میں گفتگو کر رہا ہوں، میری زبان حرکت کر رہی ہے، میری زبان محتاج ہے اپنے رب کی ربوبیت کی، میرا رب میری زبان کی تربیت فرما رہا ہے، اس لیے یہ گفتگو کر رہی ہے۔ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، میرا رب میری آنکھوں کی تربیت فرما رہا ہے، اس لیے میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ میرے اور آپ کے کان سن رہے ہیں، میرا اللہ ان کی تربیت فرما رہا ہے، اس لیے سن رہے ہیں۔ جب وہ انسان کے اس قدر قریب ہے ہر شے کے، تو اس سے پوشیدہ شے کے ہو سکتی ہے؟ یعنی جو ذرے زمین کے ہیں، جو رینگنے والے جانور، جو الیکٹرانک مائکروسکوپ کے ذریعے بھی نظر نہ آئیں، ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، وہ ان کو بھی جانتا ہے، ان کا بھی رب ہے، ان کو بھی رزق عطا فرماتا ہے، وہ کائنات کی ہر شے سے واقف ہے۔ کوئی شے ایک لمحہ کے لیے بھی اس کے علم سے، اس کی نگاہ کرم سے اوجھل نہیں ہے۔ الم ترى، کیا تم نے نہ دیکھا، یعنی کیا تم جانتے نہیں ہو اے قرآن کے قاریو، اے سننے والو، اے سارے کے سارے انسانوں، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثة، اور نہیں ہوتے تم میں کوئی بھی 3 فرد۔ نجوہ کہتے ہیں سرگوشی کو، سرگوشی فارسی زبان کا لفظ ہے۔ سرگوشی، سر گوش، سر تو سر کہتے ہیں، گوش کان کو کہتے ہیں۔ کسی کے کان میں بات کرنا، کانا پھوسی جسے کہتے ہیں، کسی کے کان میں بات کرنا، آہستہ آہستہ بات کرنا تاکہ دوسرے کو بات سنائی نہ دے، اس کو فارسی زبان میں سرگوشی کہتے ہیں، عربی میں اس کو نجوہ کہتے ہیں۔ منافقین اور یہود و نصارہ، یہودی تھے بکثرت، نصارت بہت کم تھی مدینہ طیبہ میں، یہودی اور منافقین مسلمانوں کے خلاف باہم معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ رشوتوانیاں کیا کرتے تھے، سرگوشیاں کیا کرتے تھے۔ جس طرح میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر اربوجم شفیع معظم رحمت کون و مکا علیہ تو سنا صحابہ کرام پہ نگاہ کرم فرماتے۔ اس وقت بہت سارے منافق بھی اور کچھ یہودی بھی آن بیٹھتے۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے ارشادات عالیہ سے ان کو نوازتے تو میرے کریم آقا میں نقص نکالتے، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، دیکھو اس نے یہ بات کیا کی ہے، اور وہ سرگوشی کرتے، آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے کان میں کہتے۔ اور اس کے علاوہ بھی مسلمانوں کے خلاف وہ باہم میٹنگیں کرتے۔ رب کائنات جل وعلا نے ان کو ایک احساس دلایا کہ ما یکون من نجواہم ثلاثۃ، کوئی بھی ان میں
3 آدمی ایسے نہیں ہیں جو باہم میٹنگ کر رہے ہوں، سرگوشی کر رہے ہوں، کانا پھوسی کر رہے ہوں، ایسا ایسا سازشیں کر رہے ہوں، الا ہوا رابعہم، مگر وہ جاننے میں ان میں چوتھا اللہ موجود ہوتا ہے۔ یعنی 3 تو وہ ہے نا، چوتھا بھی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت جل حکیم۔ یہاں خالق کائنات جل نے اپنی ذات بابرکات کا ذکر فرمایا ہے۔ اب سارے کے سارے اس بات سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، میں جو گفتگو کر رہا ہوں، میری زبان سے جو کلمات ادا ہو رہے ہیں، آپ تک پہنچے نہ پہنچے، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ ایک ایک میری بات کو، ایک ایک میری حرکت کو نوٹ کیا جا رہا ہے۔ وہ کس طرح چھپ سکتے ہیں رب کائنات جل حکیم سے؟ فرماتا ہے چوتھا میں ہوتا ہوں۔ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، اور کوئی بھی 5 ایسے نہیں ہیں کہ جو ان میں باہم بیٹھے مشورے کر رہے ہوں، میٹنگیں کر رہے ہوں، مگر چھٹا ان میں وہ ہوتا ہے رب کائنات جل والا۔ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ، ان سے کم تعداد میں ہوں، او اکثر الا هو معہم، یا ان سے زیادہ ہوں، ہر حال میں رب کائنات جل والا ان میں موجود ہوتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت جل والا ان کی حرکتوں کو، ان کے اعمال کو، ان کے افعال کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ وہ بھی جانتا ہے، فرشتے بھی جانتے ہیں، زمین کا وہ ٹکڑا جس پر کھڑا ہو کر بندہ عبادت کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے، قیامت کے اندر یہ ٹکڑا بھی گواہی دے دے گا۔ میرے نبی کی سنت ہے صلی اللہ تعالی علی حبیبہ دائما ابدا، اور سنت صحابہ بھی، وہ نماز فرض جس جگہ پڑھتے تھے، نوافل اور سنن آگے پیچھے ہٹ کر ادا کرتے تھے۔ وہ جگہ نہیں آتے، تھوڑا بہت، زیادہ نہ بھی صحیح، تھوڑا بہت ہی صحیح، تھوڑا سا دائیں بائیں ہو کر یہ ادا کرتے تھے، اس لیے کہ زمین کے زیادہ ٹکڑے قیامت کے دن ان کے نیک اعمال کی گواہی دے دیں۔ رب کائنات جل وعلا شاعر گرامی قدر فرماتے ہیں کہ ہوا معہم، وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اینما کانوا، وہ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ جل وعلا سے چھپ نہیں سکتے۔ ثم، پھر ینبئہم، وہ ان کے سامنے خبر دے گا، نبأ خبر، نبی غیب کی خبریں دینے والا اللہ تعالیٰ کے الہام سے۔ ثم، پھر ینبئہم، وہ ان کو یہ پوشیدہ خبریں بتائے گا، بما عملوا، جو ان کے کرتوت تھے، جو عمل کیا کرتے تھے، کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن بتائے گا۔ آج اگر ان کو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ڈھیل دے رکھی ہے، ان کی رسی کو ڈھیلا فرما رکھا ہے، تو یہ نہ سمجھیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہم نہیں ہیں، یا اللہ تعالیٰ کو ہمارے ان بدعمالیوں کا علم نہیں ہے، یا ہماری گستاخیوں سے اللہ تعالیٰ ناواقف ہے، ایسے نہیں ہے۔ یہ سزا قیامت کے دن ملے گی۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اس پہ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، وہ جاننے والا ہے، کون کیسا ہے، کیا کر رہا ہے، کہاں کر رہا ہے، کب کر رہا ہے، کب سے کر رہا ہے، کب تک کر رہا ہے، کوئی شے اس کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ بلکہ انسان تو بھی پیدا بھی نہیں ہوا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ارشاد گرامی قدر کا یہ مفہوم بنتا ہے، بچہ ابھی اپنی ماں کے رحم میں ہوتا ہے، یوٹرس میں ہوتا ہے، بچہ دانی میں ہوتا ہے، کہ رب کائنات کاتب تقدیر فرشتے کو حکم دیتا ہے، لوح محفوظ سے اس کا مقدر لکھ لاؤ، یہ سعید نیک بخت ہوگا یا پھر شقی بدبخت ہوگا، صاحب ایمان ہے یا بے ایمان ہے، اس کا رزق کتنا ہے، اس کی زندگی کتنی ہے۔ اور وہ فرشتہ هو الذی یصورکم فی الارحام، وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا جس طرح چاہتا ہے رحم کے اندر تمہاری تصویر بناتا ہے۔ میرے نبی کا ارشاد گرامی قدر ہے، وہ فرشتہ جس کی ڈیوٹی ہے رحم مادر میں تصویر بنانے پر، رب کائنات جل وعلا سے عرض کرتا ہے مولا تعالیٰ مجھے ارشاد فرمایا جائے میں اسے کیسا بناؤں، ناقص الاعضاء بناؤں یا کامل الاعضاء بناؤں، اس کے اعضاء پورے بناؤں یا اس پہ کم کر دوں، اس کو بناؤں کیسا؟ پھر جیسا میرا رب حکم دیتا ہے ویسا بنا دیا جاتا ہے، مقدر اس کی گردن میں لٹکا دیا جاتا ہے۔ ابھی تو پیدا بھی نہیں ہوا، اللہ تیری کرتوتوں سے پہلے واقف تھا، تو اب کیسے نا واقف ہوگا؟ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں بے شک وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ علم ترى، کیا تم نے نہ دیکھا، یعنی تم جانتے نہیں ہو، دیکھتے نہیں ہو، الی الذین نہوا عن النجوی، ان لوگوں کو کہ جن کو منع کیا گیا ایسے سرگوشی نہ کیا کرو۔
میں آپ کو سب پڑھا رہا ہوں، آپ میرا سبق غور کے ساتھ سن رہے ہیں۔ دو آدمی آپس میں بیٹھ کر کانا پھوسی شروع کر دیں، سرگوشی شروع کر دیں، مجھے ایک احساس ہوتا ہے کہ میری بات کو غور سے نہیں سنا جا رہا، اور مجھے اس کی تکلیف ہوتی ہے، مجھے اس کی خوشی نہیں ہوتی کہ لوگ آپس میں سرگوشیاں کریں۔ میرے کریم نے ان کو منع فرما دیا تھا، خبردار خبردار سرگوشی نہ کیا کرو۔ فرمایا گیا الم تارا الی الذین نہوا عن النجوی، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب ان کو منع کیا گیا ان سرگوشیوں سے، ثم یعودون لما نہوا عنہ، وہ پھر بھی باز نہیں آتے، پھر اس چیز کا اعادہ کرتے ہیں۔ بدبخت جو ہوئے، نافرمان جو ہوئے، میرے کریم کسی بات کا حکم دیں جو نہ مانے، پھر وہ بدبخت نہیں تو اور کیا ہے۔ ان بدبختوں کو منع کیا گیا، منافقین کو، سرگوشیاں نہ کیا کرو، خاموشی کے ساتھ سنا کرو۔ یہودیوں کو منع کیا گیا، وقتی طور پر تو رک جاتے، مگر جب بھی ان کا داؤ چلتا وہ سرگوشی کرتے، مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ باتیں بھی کرتے اور مسلمانوں کی جانب چور اکھیوں سے دیکھتے بھی۔ اور یہ جو کن اکھیوں سے، چور اکھی جیسے آنکھ جیسے کہتے ہیں کہ اس طرح کن اکھیوں سے دیکھنا، وہ کسی آدمی کو شک میں مبتلا کرتا ہے۔ آپ باتیں بھی کریں، اس کی جانب ایسے دیکھ کے بھی باتیں بھی کریں، وہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے میرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ یہ خبیث اسی طرح کیا کرتے تھے۔ رب کائنات جل وعلا کی میرے شاعر گرامی قدر فرماتے ہیں کہ ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر وہی بات وہ کرتے ہیں جس بات سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور وہ جو سرگوشیاں کرتے ہیں وہ گناہ اور نافرمانی کے سرگوشیاں کرتے ہیں۔ اگر وہ نافرمانی کی سرگوشیاں نہ بھی کر رہے ہوتے پھر بھی نافرمان ہیں۔ میں آپ کو یہ کہوں، سب کو غور کے ساتھ سنو، آپس میں باتیں نہ کرو، لیکن اگر آپ میری بات کو نظر انداز کر کے باتیں کرنے سے باز نہ آئیں تو آپ نے میری نافرمانی کی۔ میری نافرمانی کرنا وہ گناہ تو نہیں ہے جو میرے نبی کی نافرمانی کرنا گناہ ہے، تو کفر کی حد تک گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے وہ جو بھی بات کرتے ہیں، خواہ کیسی بھی بات کیوں نہ ہو، وہ گناہ اور سرکشی کی بات ہے۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، رسول اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں وہ بدبخت لوگ جو جرم کر رہے ہیں بہت بڑا، رسول رحمت کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اس کی بارگاہ بے کس پناہ میں تو اونچی آواز سے گفتگو کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وہ مخلص صحابہ کرام، اے مولا تعالیٰ جل وعلا تو میرے کریم آقا رسول ربی کے صحابہ پر اس قدر رحمت نازل فرما جس طرح تیری شان ہے، جس کے لائق وہ ہیں۔ بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوتے تو اس قدر وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھتے، حرکت تک نہ کرتے۔ راوی فرماتے یوں معلوم ہوتا تھا جس طرح سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی یہ تو انہوں نے مثال دی نا، جس طرح کسی کے سر پر پرندہ بیٹھا ہو، وہ بالکل جامد و ساکت بیٹھا رہتا ہے، میں حرکت کروں گا تو پرندہ اڑ جائے گا، جس طرح وہ بیٹھتا ہے اس طرح ادب احترام کے ساتھ صحابہ بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ یہ تو مخلص صحابہ کا حال تھا نا۔ اور وہ جو بدبخت تھے وہ آپس میں گفتگو کرتے، وہ ایسی باتیں کرتے جو رسول اللہ کی نافرمانی پہ مشتمل۔ رب کریم فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّيكَ بِهِ اللَّهُ مَعَاذَ اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ مَعَاذَ اللَّهِ تَعَالَى مَعَاذَ اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ مَعَاذَ اللَّهِ تَعَالَى، وہ بدبخت جب آپ کی خدمت فیض درجت میں حاضر ہوتے ہیں، جب آپ سے ملاقات کرتے ہیں تو آپ کو تحیت کرتے ہیں۔ تحیہ کا لفظی معنی حیاتی کی دعا دینا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی تحیت کیا ہے بھلا؟ السلام علیکم۔ مسلمانوں کی تحیت کیا ہے؟ السلام علیکم۔ میرے نبی بارگاہ حریم ناز میں جب حاضر ہوئے تھے تو بارگاہ رب العزت میں میرے نبی نے تحیت پیش کی تھی۔ وہ تحیت کیا تھی؟ وہ آپ روزانہ پڑھتے ہیں، التحیات للہ، اللہ کے لیے تحیت کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری قولی، میری فعلی، میری بدنی عبادتیں ساری کی ساری ہے مولا تیری رضا کے لیے ہے۔ اللہ کے حضور یہ تحیت تھی۔ اور ہماری تحیت کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں السلام علیکم، اے میرے مد مقابل، اے میرے سامنے آنے والے میرے مسلمان بھائی، اللہ تجھ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔
اور جواب تحیت ہے وعلیکم السلام کہ اے میرے حق میں دعائے رحمت کرنے والے اللہ تجھے بھی سلامت رکھے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی محتشم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے صحابہ کرام کو اور میرے کریم آقا کو سلام عرض کیا، السلام علیکم۔ میرے کریم نے فرمایا 10 نیکیاں۔ پھر دوسری صحابہ حاضر ہوئے، انہوں نے کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضور نے فرمایا 20 نیکیاں۔ تیسرے صحابہ حاضر ہوئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے کریم نے فرمایا اس نے 30 نیکیاں حاصل کر لی ہیں۔ یعنی جتنی اعلیٰ تحیت ہوگی ثواب اسی قدر زیادہ اعلیٰ ہوگا۔ رب کریم کا یہی حکم ہے کہ تم جب کسی کی تحیت کا جواب دو تو کم از کم وہ بلکہ اس سے بڑھ کر اعلیٰ جواب دو۔ یہودی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوتے تو خباثت سے کام لیتے، ان کا خوب سے باطن، ان کے اندر کی جو غلاظت ہوتی اس کے ظاہر ہوتا، وہ السلام علیکم کے بجائے السام کہتے، سلام نہیں، السام، الف لام اس کے بعد سین پر شد آ جائے گی، اس لیے السام ہوگا، السلام علیکم۔ اس کا معنی تیرے لیے موت ہو، بربادی ہو۔ معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ، ان کے خوب سے باطن کا یہ عالم تھا۔ میرے کریم آ کر سولربی کی خدمت فیض درجت میں حاضر ہوتے تو یوں عرض کرتے، یوں وہ بکواس بکتے، السلام علیکم علیہ باللہ تعالیٰ۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ابھی پردے کی آیات مبارکہ کا نزول نہ ہوا تھا۔ میری ماں، آپ کی ماں، ہم سب ایمان والوں کی ماں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے کریم آقا رسول ربی شفیع معظم رحمت عالم کی خدمت فیض درجت میں حاضر تھی۔ ایک یہودی گزرا اور اس نے یہی بکواس بکی، لیکن انداز اس طرح اختیار کرتے تھے کہ سننے والے کو سمجھ نہ آئے۔ السلام علیکم یعنی السلام، سمجھنے والا یہ سمجھی شاید السلام علیکم کہا ہے، مگر کرتے بکواس یہ۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم نے جواب میں فرمایا وعلیکم، اتنا ہی۔ یاد رکھیے، کوئی بھی کافر اگر آپ کو السلام علیکم کہتا ہے تو میرے نبی کی سنت اس کو صرف وعلیکم کہیں گے، صرف اتنا کہیں گے، وعلیکم، صرف اتنا کہیں گے۔ ہاں، فقہاء کرام ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کے شر کا اندیشہ ہو کہ وہ اسے نقصان پہنچائے گا، بطور مثال یہ بیچارہ کہیں مزدور ہے، وہ وہاں ماسٹر ہے، مینیجر ہے، مالک ہے، اعلیٰ عہدے پر ہے، اگر یہ اس کے سلام کا جواب نہ دے گا تو اسے نقصان پہنچائے گا، پھر اس کے سلام کا جواب اس نیت کے ساتھ دے کہ سلامتی سے مراد ایمان، کہ اللہ تجھ کو ایمان کی دولت عطا فرما دے، اللہ تجھ کو اسلام کی دولت عطا فرمائے، اس نیت کے ساتھ اسے وعلیکم السلام کہہ دے۔ ذہن میں یہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کی دولت عطا فرما دے، اس نیت کے ساتھ اس کو پھر اس انداز سے سلام کا جواب دے۔ اگر ایک شخص ایمان والا ہو، بہت سارے کافر بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں ایک ایمان والا ہے، تو ایمان والے کی نیت کر کے سب کو السلام علیکم کہہ دے، جائز ہوگا، حقیقتاً میں نیت اس کی صاحب ایمان ہوگا۔ میں کہہ رہا تھا اس خبیث یہودی نے میرے کریم کی شان اطہر میں یہ نازیبہ جملہ کہا، میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم نے اللہ کے حکم سے وعلیکم فرما دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گئیں، فرمانے کی وعلیک السلام ولعنت اللہ وغضب اللہ علیک، تجھ پر سلام ہو، اللہ کی لعنت ہو، تجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ میرے کریم آقا فرمائے کہ عائشہ نرمی سے کام لو، سختی سے کام نہ لو۔ سیدہ عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم، آپ نے نہیں سنا اس خبیث سے کیا بکواس بکی ہے، آپ کو بد دعا دے کے گیا۔ میرے کریم نے مسکرا کے فرمایا عائشہ تو نے میرا جواب نہیں سنا، میں نے جواب کیا دیا تھا۔ جب اس نے میرے لیے یہ کہا تو میں نے اپنے اللہ کے حکم سے اسے وعلیکم کہہ دیا، اس کی بد دعا تو قبول نہیں ہوگی اور میری رد نہیں ہوگی، میری رد نہیں ہوگی۔ میں نے اس کو وعلیکم کہہ دیا تھا اور اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ یعنی تو نے جو زیادہ کہا، سبحان اللہ، میرے آقا کتنے کریم ہیں، کتنے کریم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب یہ آپ کی خدمت میں تحیّت پیش کرتے ہیں، یعنی السلام علیکم کہنا چاہتے ہیں، بما لم یحییک بہ اللہ، وہ تحیّت نہیں کہتے جو اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب سے آپ کے لیے تحیّت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ایمان والوں کے لیے اللہ کی تحیّت کیا ہے بھلا؟ سلام قولا
من رب الرحیم، اللہ بھی ایمان والوں پہ سلامتی کا نزول فرماتا ہے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ بھی ایمان والوں پر سلام نازل فرمائے گا، یعنی اللہ کا سلام نازل فرمانا دعا نہیں ہے، خبر ہے، یعنی اللہ ان پہ اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور وہ بکواس کہہ رہے ہوتے ہیں جو ان کے دلوں میں پوشیدہ چیز ہے، جو خباثت ہے اس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ سلام نہیں کہتے بلکہ کچھ اور کہتے، جس طرح بھی میں بتا چکا ہوں۔ رب کریم جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، وہ اپنے جی میں اس خباثت کی وجہ سے، اس بدبختی کی وجہ سے اپنے دلوں میں کیا کہتے ہیں؟ لولا يعذبنا اللہ بما نقول، دیکھو ہم رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا؟ اللہ یعوذ باللہ تعالی اس بات کو وہ یہ دلیل بناتے کہ یہ سچے رسول نہیں ہیں۔ جس طرح آج بعض بدبخت کسی اللہ کے برگزیدہ بندے کی گستاخی کر کے کہتے ہیں اگر یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوتا تو پھر میرا نقصان ہو چکا ہوتا، کیونکہ میرا نقصان نہیں ہوا اس سے پتہ چلا یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ نہیں ہے۔ یہ یہودیوں کی عادت ہے۔ یہودی میرے نبی کا انکار کرتے، میرے نبی کی شان میں گستاخیاں بکتے، منافقین ریشہ دیوانیاں کرتے، اور پھر یہ کہتے لولا يعذبنا اللہ بما نقول، اللہ ہمیں ہماری اس باتوں کا عذاب کیوں نہیں دیتا کہ جب ہم کہتے ہیں، اللہ کیوں سزا نہیں دیتا؟ خلا کے کائنات جل وعلا فرماتا ہے ان کو بتا دو حسبہم جہنم، ہم نے ان کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ دنیا میں تمہیں کھلی چھٹی دے دی ہے، اگر دنیا میں ایک آدھ کو سزا دے دی جاتی سارے سیدھے ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ جل وعلا کی مرضی کیا ہے؟ تمہیں جہنم میں جلانا ہے، تم میرے نبی کے دشمن ہو۔ دنیا میں تمہیں سزا دے دی جاتی، تم شام کو آ کے منتیں کرنا شروع کر دیتے، پاؤں کو ہاتھ لگاتے، جی معاف کر دو جی، میں دوبارہ یہ جملہ نہیں کہوں گا۔ اللہ تعالیٰ تم پہ غضب نازل فرمانا چاہتا ہے، اس لیے دنیا میں تمہیں سزا نہیں دیتا، ٹھکانہ تمہارا جہنم ہے، یصلونہا، جس پہ تم کو جلایا جائے گا۔ جس طرح میں بعض اوقات کہہ چکا نا صلی کا معنی جلانا ہوتا ہے، یہاں دیکھیں یصلونہا، جس جہنم کی آگ میں تم کو جلایا جائے گا۔ فبئس المصیر، پھر دیکھو تمہارے پلٹنے کی جگہ کتنی بری ہے، تمہارا ٹھکانہ کتنا برا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ زمانہ تھا جب میرے کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنی ظاہری حیات مبارکہ کے ساتھ صحابہ کرام کے اندر موجود تھے۔ یہودیوں کے پاس بہت مال و دولت تھا، بڑا کاروبار تھا، سونار تھے بنو کے قوہ والے، بڑا سونا چاندی ان کے پاس تھا۔ وہ زمانہ گیا، میرے نبی کے غلام جن کو ایک وقت کی روٹی بھی میسر نہ تھی، اس وقت سے لے کے آج تک وہ جنت کی سیر کر رہے ہیں، اور کافر جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں۔ پھر سوچئے کامیاب کون ہوا؟ میرے نبی کے غلام۔ آج ہم یہاں بیٹھے پڑھ رہے ہیں، ایک دن وہ ہوگا ہم بھی نہیں ہوں گے۔ پھر ہمیں کون سی چیز فائدہ دے گی؟ یہی چیز جو ہم اپنے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر کر رہے ہیں۔ انسانی دنیا سے چلے جانا ہے، یقین بالیقین چلے جانا ہے، اچھا ہے یا برا ہے اس نے چلے جانا ہے۔ میرے کریم آقا کا ارشاد گرامی قدر ہے، جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، تین چیزیں اس کے پیچھے ہوتی ہیں، یعنی جو پسماندگان میں جو چھوڑتا ہے۔ ایک مال ہے، ایک عیال ہے، ایک اعمال۔ سب سے پہلے آپ اچھی طرح جانتے ہیں بے وفائی مال کرتا ہے، مرتے ہی انسان کی جیب میں جو ہے وہ بھی نکال لیا جاتا ہے، اگر انگوٹھی تو اتار لی جاتی ہے، اگر کلائی کی گھڑی ہے تو وہ بھی اتار لی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کے بدن کے کپڑے تک اتار لیے جاتے ہیں، اس کے مال پر دوسرے قابض ہو جاتے ہیں۔ پھر اہل و عیال رہ گئے، وہ قبر تک تیرے ساتھ جاتے ہیں، قبر کے گھڑے میں تجھے لٹا کے وہ بھی واپس آ جاتے ہیں۔ اب قبر میں تیرے ساتھ تیرے صرف اعمال ہے۔ افسوس، صد افسوس، سب سے زیادہ ہم سست اعمال میں ہیں اور سب سے زیادہ کوشاں مال میں ہیں۔ مال سب سے زیادہ ملے وہی سب سے زیادہ بے وفا۔ اعمال جنہوں نے ہمارے ساتھ جانا ہوتا ہے ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے، نماز پڑھی تو پڑھی، نہیں تو نہ صحیح، نیکی کی تو کی، نہیں تو نہ صحیح۔ افسوس، صد افسوس، اے کاش ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا احساس دلایا کہ ان کو اس وقت تو ہم نے
ڈھیل دے دی، ان کی رسی کو ڈھیلا کر دیا، مہلت دے دی، مگر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس وقت سے لے کے آج تک، یعنی قبر میں عذاب، اور پھر قیامت سے لے کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب، العیاذ باللہ تعالی ثم العیاذ باللہ تعالی، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔